2-3 دن پہلے ہی کسی مفتی صاحب جو ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے حکومت ملے، اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا. اب میں نے سمجھا مفتی صاحب یہ بولیں گے غربت کو ختم کروں گا، رشوت کو ختم کروں گا، ان لٹیرے سیاستدانوں کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا، جنہوں نے ملک کے قانونوں کو توڑا ان کو سخت ترین سزائیں دوں گا، بیواؤں کے لیے گھر بناؤں گا، یتیموں کے لیے یتیمی کا بندوبست، روزگار کا بندوبست کروں گا، فحشا کو ختم کروں گا، عفت کو پھیلاؤں گا، عزت کو پھیلاؤں گا، غیرت کو عام کروں گا، یہ گندے ڈرامے بند کرواؤں گا. لیکن مولوی صاحب نے یہ کچھ بھی نہیں بولا اور پہلا جملہ یہ بولا اگر حکومت مل جائے میں مزاروں کو گرا دوں گا. بھئی مزار کے گرنے سے کسی کا گھر بنے گا؟ تو اگر کسی کے دماغ میں کیڑا ہو نا، بچپن سے ایک ہی چیز ان کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے، مزار کو گرائیں گے، مزار کو گرائیں گے، مزار کو گرائیں گے. ملک تباہ و برباد ہو گیا تجھے مزار کی فکر لگی ہوئی ہے، معاشرہ راشی بن گیا تجھے مزار کی فکر لگی ہوئی ہے، معاشرے میں بے دینی ہو گئی، محدود ان کی سوچیں. مینڈک جب اپنے کنویں میں ہوتا ہے اسی کو اپنی دنیا سمجھنے لگتا ہے. اتنی دنیا ترقی کر گئی لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں پائے اور اب ہم کو یہی بازار شرک ہے، یہ شرک ہے، غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. بھائی اولیاء اللہ کے مزار پہ جانا شرک کیوں ہے؟ اگر کوئی جاہل کسی ولی کو سجدہ کرے تو تم جاہل کی تربیت کرو، مزار کا کیا قصور ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی جاہل مکے چلا جائے اور حجر اسود کو پکڑ پکڑ کے بولے کہ مجھے بیٹا دے، حجر اسود سے مانگنے لگے مجھے شفا دے، تو کیا تو حجر اسود کو توڑ دے گا؟ تو حجر اسود کو توڑے گا؟ اگر کوئی خانہ خدا کی دیوار کو پکڑ کے بولے دیوار مجھے اولاد دے، اے دیوار میری مشکلات کو حل کر، تو کیا تو خانہ خدا کو گرائے گا؟ اس قدر جہالت، اس قدر بے وقوفی. ایک تو حدیثیں تمہارے پاس ہیں کہ پتہ نہیں مزارات کے اوپر قبہ ہو اور وہ ہو تو اس کو گرا دو. 5 منٹ کے لیے، میں نہیں کہتا 1 منٹ کے لیے سوچو، ہو سکتا ہے گڑی ہوئی حدیث ہو سکتا ہے بنائی ہوئی حدیث ہو. اگر تیرے پاس قبے گرانے کی حدیثیں ہیں تو ہمارے پاس آل رسول سے حدیثیں موجود ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو تمہاری کتاب میں وہی صحیح حدیث ہے؟ اس کے اوپر تو 2 سے 3 مجلسیں ہو سکتی ہیں. کن کن زمانوں میں کن کن حکمرانوں نے بڑے بڑے شخصیتوں سے حدیثیں جال کروائیں. یہ حدیث تو مشہور ہے نا، جس نے مکے کی پیاز کھائی جنت واجب ہو گئی. ایسی کئی حدیثیں حکمرانوں کی فضیلت میں، یعنی واقعاً پڑھے لکھے لوگ ان حدیثوں کو آ کے بیان کرتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں. یہی محمد علی مرزا صاحب جس نے کافی قدر ان لوگوں کو ٹھیس بھی پہنچائی ہے صحیح باتیں کر کے، وہ بھی ان چیزوں میں اٹکا ہوا ہے کہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور مولا علی کی طرف نسبت بھی دیتے ہیں ان چیزوں کو کہ رسول نے فرمایا اگر کوئی فاسق، اگر کوئی فاجر حاکم بھی بن گیا اور امت اس کی حکومت پہ جمع ہو گئی تو اس کی مخالفت کرنا ایسے ہے جیسے میری مخالفت کرنا. اب صراحتاً یہ حدیث امام حسین کے خلاف جا رہی ہے. یزید کے باپ نے مکے میں آ کر یزید کی بیعت لی، مدینے والوں سے یزید کی بیعت لی، تقریباً عالم اسلام کے سارے حکومتوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. پھر اس حدیث کا کیا کرو گے اگر امام حسین یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں؟ جو حدیث عقل کے خلاف ہو، قرآن کی آیت کے خلاف ہو، یرثھا عبادی صالحین، زمین کا ورثہ عباد صالحین کو ہے. کچھ بھی نہیں، پاکستان کا آرٹیکل 6 ہی لگا دو اس بات پر کہ حاکم عادل ہونا چاہیے، حاکم جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، حاکم صادق ہونا چاہیے. کہ نہیں، امت جمع ہو گئی. یہی حدیثیں وقت کے حکمرانوں نے، بنو عباس نے، بنو امیہ نے بنوائیں تاکہ ہماری حکومتوں کو امت تسلیم کرے. انما ولیکم اللہ ورسولہ،
اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر، اولی الامر کی اطاعت کر۔ اولی الامر کون ہے؟ وقت کا حاکم ہے، اور اس کی مخالفت رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت۔ یہی حدیثیں گڑ گڑ کر فرقہ واریت کو پھیلایا گیا۔ 5 منٹ کے لیے سوچے، بھائی امام ہادی بھی تو نبی کے نواسے ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم آل محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام جعفر صادق، کہ ان کی علمیت پہ تمہیں شک ہے؟ جناب جابر رسول خدا کے صحابی، سب سے پہلے زائر امام حسین، جو قبر امام حسین پہ جاتے ہیں، یہ زیارت 40، یہ مختلف زیارات، یہ کن سے منقول ہیں؟ ائمہ سے منقول ہیں۔ امام ہادی اپنے غلام کو بھیجیں، جا میرے جد حسین کے مزار کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کر، کیونکہ حسین کے مزار کے نیچے مانگی ہوئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو تیرے پاس حدیثیں ہیں تو ان حدیثوں کا کیا کرو گے، جن کو تمہارے بزرگوں نے کہا یہ سلسلۃ الذہب ہے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، بیچ میں کوئی غیر اہل بیت کا بندہ نہیں، غیر معصوم نہیں، ڈائریکٹ رسول خدا جبرائیل کہ امام حسین کے آنے سے پہلے اتنا ثواب زیارت امام حسین بیان کیا۔ فرمایا لا من نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے حسین پہ گریہ نہ کیا ہو یا حسین کی زیارت نہ کی ہو۔